ان کے جو بھائی جان ہیں پہلے جدے تھے اور آج کل لندن ہوتے ہیں، ان کی کیمپین بہت غلیظ قسم کی، بے نظیر بھٹو حتیٰ کہ نصرت بھٹو، ان کے بارے میں وہ سارا اکٹھے بیٹھے ہیں نا آج کل۔ پھر یہ سپلٹ سائم علی ہیں جی گجرات سے، وہ کہتے ہیں جی وفاق میں شہباز شریف کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ لینے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ پی ٹی آئی اس حوالے سے کافی مطمئن ہے کہ شہباز شریف اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکیں گے، جس کی وجہ ایم کیو ایم کی حکومت سے ناراضگی ہے۔ کیا پی ٹی آئی کی اس چال کو اب مناسب سمجھتے ہیں کیونکہ اس سے عام انتخابات کی راہ ہموار ہوگی، اور کیا ایم کیو ایم پہ ایک بار پھر بھروسہ کرنا ٹھیک ہوگا؟ یہ بھروسے کا لفظ سیاست میں نہیں چلتا۔ کل کی بات ہے، شہباز شریف کیا کہہ رہے تھے آصف زرداری صاحب کے بارے میں؟ اس سے پہلے ان کے جو بھائی جان ہیں، جو پہلے جدے تھے اور آج کل لندن ہوتے ہیں، وہ ان کے تبصرے، جملے، ان کی کیمپین بہت غلیظ قسم کی، بے نظیر بھٹو حتیٰ کہ مرحومہ نصرت بھٹو، ان کے بارے میں وہ سارا اکٹھے بیٹھے ہیں نا آج کل۔ پھر یہ سپلٹ، یہ وہ ہاتھ ہیں جو کھانے کے وقت، یہ انگلیاں ہیں جو کھانے کے وقت اکٹھی ہوتی ہیں، یہ چلتا رہتا ہے اس میں۔ ان کو وہ نصیحت نہیں آئے گی جب تک ان کے ساتھ ہو نہیں جاتا، ان کو اندازہ نہیں ہوگا، چونکہ اکثر یہی ہوا، اکثر نہیں ہمیشہ یہی ہوا۔ جنید اکبر ہیں جی جرمنی سے، وہ کہہ رہے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی سابق چیئرپرسن فرزانہ راجہ اس وقت بیرون ملک کسم پرسی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ میں نے جب یہ خبر اخبار میں پڑھی تو دل دہل گیا۔ سننے میں آ رہا ہے کہ ان کے شوہر نے بھی ان کو طلاق دے دی ہے، اور خوف زدہ وہ اتنی ہے کہ پاکستان نہیں آ رہی کہ کہیں گرفتار نہ کر لیا جائے۔ کیا فرزانہ راجہ کی زندگی پاکستان کے لٹیرے سیاستدانوں کے لیے عبرت نہیں؟ جنید اکبر صاحب اب صحیح کہہ رہے ہیں، عبرت کی لا تعداد مثالیں ہیں، پوری تاریخ بھری ہوئی ہے، پوری تاریخ۔ 20 بار میں حوالے دیتا ہوں، کدھر گئے بنو امیہ، کدھر گئے بنو عباس، بغداد اپنے وقت کا نیو یارک تھا، اور ہلاکوں نے نام و نشان مٹا دیا، ان کا بھی اور ان کے بغداد کا بھی۔ یہ ہے وہ روس کے زاروں نے، زارز آف رشیا، کبھی سوچا ہوگا کہ ہمارے نام و نشان مٹ جائیں گے؟ اسی طرح آٹومنز آپ دیکھ لیں، ترکوں کے 600+ ایئرز حکومت، 3 کانٹیننٹس، کدھر گئے؟ خاندان کے افراد ہی نہیں ملتے۔ میں جب بھی گیا ہوں میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ مجھے اس خاندان کا کوئی کنیز کے بطن سے پیدا ہوا بچہ بھی کوئی بندہ، کوئی بندی مل جائے، لیکن نہیں، کہانی ختم۔ کدھر گئے مغل؟ کل کی بات ہے نا۔ یہ شہنشاہ ظہیر الدین بابر ہے، نصیر الدین ہمایوں ہے، جلال الدین اکبر ہے، اور اکبر اعظم ہے، اور مغل اعظم ہے، اور مہابلی ہے، اور جہاں پناہ ہے، عالم پناہ ہے۔ کدھر؟ اس کے کبھی مزار پہ بیچارے کے جا کے دیکھیں اکبر، بندر جھولے جھولتے ہیں اندر۔ چھوڑیں، ان کو نصیحت نہیں آئے گی جب تک ان کے ساتھ ہو نہیں جاتا، ان کو اندازہ نہیں ہوگا، چونکہ اکثر یہی ہوا، اکثر نہیں ہمیشہ یہی ہوا۔ اب پورا جو مڈل ایسٹ ہے، ہم کوئی زیادہ، کوئی ان سے بڑھ کے مسلمان، اگر وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کریں تو تحمل بھائی، تھوڑی بردباری، کچھ سوچ سمجھ، کوئی عقل۔ اسرائیل نہیں کدھر، یہ نیم خواندہ لوگ ہیں، بیسیکلی یہ ان پڑھ لوگ ہیں، یہ سانڈے کا تیل بیچنے والے لوگ ہیں، یہ سیاستدان نہیں ہیں۔ جو سچ بولے وہ ہمارے ملک میں سیاستدان ہے ہی نہیں، یہ جھوٹ فروش لوگ ہیں۔
چھوٹی چھوٹی گھٹیا باتوں پہ ایڈوانٹیج لینا، ایکسپلائٹ کرنا کہ بھائی فلانا کیا ہے، حضور کی اجازت ہے بھائی، جمامہ کی طرف اشارہ ہے، تو خدا کا خوف کرو یار۔ میں نے کہا نا گالیاں، میں تو یہ وہ بھائی ہمارے تو بڑوں نے کیا کیا بکواس بہتان دشرام نہیں سنا، ہم تو کیڑے مکوڑے بھی نہیں ہیں، میں دور تک نہیں جاتا، میں تو کل سر سید احمد خان، میں سر سید احمد خان پہ قربان، جس بات پہ اس آدمی نے گالیاں کھائیں، آج پاکستان کا ہر باپ پیٹ کاٹ کے رشوت لے کے حرام کھا کے بچوں کو انگریزی پڑھانا چاہ رہا ہے۔ اس کو کہنا ایک جینون انٹلیکچوئل میں اور ایک سبزی فروش میں، ایک کباڑیے میں فرق یہ ہے، جینون آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس پہ تالی بجے گی یا گالی سننی پڑے گی، یہ فضول بات ہے۔ ایسا ہی خطرہ ہے جیسا دہشت گرد واہ ہے، اس کی کوئی 2% کی پراپرٹی باہر دکھا دو مجھے۔ اس نے بطور پرائم منسٹر کیسے پرفارم کیا، بطور پولیٹیشین، اس کو علیحدہ، بطور پولیٹیشین تو اس نے مونوپولی توڑ کے رکھ دی۔ اس ملک میں 2 اجارہ دار تھے، 2 مونوپولسٹ، ایک پیپلز پارٹی، اس نے توڑ کے ان کا کباڑ بنا دیا۔ یہ ہے اس کی پولیٹیکل اچیومنٹ۔ ان جیسے لوگوں کی موجودگی میں اس کا جیتنا اور پرائم منسٹر بننا، یہ بات کرتے ہیں جی وہ اسٹیبلشمنٹ، بھائی تم تو پیداوار ہو اسٹیبلشمنٹ کی۔ ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے نواز شریف تک یہ ہے کیا؟ بھٹو تو پھر ایک پولیٹیکل جینیس تھا، اس کا خاندان تھا، آگا پیچھا تھا، وہ ہائیلی ایجوکیٹڈ آدمی تھا، خوبصورت رائٹر تھا، سر شاہ نواز بھٹو کا بیٹا تھا، پالیٹکس اس کی رگوں میں تھی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ لیکن نہیں، یہ دہاڑی باز ہے، یہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، یہ ریڑیاں ہیں، یہ دکانیں ہیں، یہ شاپنگ مالز ہیں۔ مصیبت آ گئی، ان میں سے کوئی ہوتا اس کی جگہ پہ، وہ اپنے بچوں کو واپس لے کر، نہیں، اس نے پوری زندگی وقف کر دی اس ملک کے لیے۔ اور ایک بات آج آپ کو بتاؤں، جمائمہ کا کوئی رولا نہیں تھا سوائے اس کے کہ یہ آدمی وقت نہیں دے رہا تھا۔ گوروں کی زندگی میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، ہماری زندگی میں امپورٹنٹ ہے۔ شوہر اگر گھر کو وقت نہ دے، یہ وہ تو پرابلم، تو گوروں کا تو زندگی اور ہے، اس نے وہ بھی قربان کر دیا۔ بجائے اس کے کہ اس کی قربانی کو یاد کرو۔ بیٹوں کا نام کیا ہے؟ سلمان اور قاسم۔ بس اب یہ بات کرنے والی چونکہ خاتون ہے، اور ہماری تربیت، میں چونکہ سیاستدان نہیں ہوں، تو میں تو بیانڈ اے سرٹن لمٹ جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ مریم کے بارے میں بھی اگر وہ بد زبانی کرے گا یا کرے گی، تو I'll take them on۔ ہے نہیں ہمارا، وہ میں تو پیپلز پارٹی سے متنفر اس وجہ سے ہوا تھا، اس زمانے کی میری کالموں کی کتاب میں وہ کالم موجود ہے جو مساوات میں، which is owned، اب کا تو مجھے نہیں پتا، which was owned by بھٹو فیملی، میں ایڈیٹر تھا جب میں نے پرو مریم نواز، اس کا نام تھا، با حیا لیکن بے ردا چہرہ، اور کالم کے ساتھ تصویر تھی مریم کی۔ میں نہیں، یہ یہاں کمپرومائز کوئی نہیں ہے۔ جو یہ تو ہمارے یہاں تو یہ جملہ بطور بکواس بولا جاتا ہے کہ بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں، واقعی ہوتی ہیں، یہی شان ہے اس معاشرے کی۔ تو اس طرح کی بات کرنا زیب نہیں دیتا، لیکن ان کو پٹیاں پڑھانے والے پتہ نہیں کون لوگ ہوتے ہیں، ان کا کوئی آگا پیچھا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ان کی اپنی کو مائیں بہنیں بیٹیاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، تو ہر زہر انجیکٹ کرتے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو جو کہ پتہ کچھ نہیں ہوتا،